عرب کے اندر یہ طریقہ مروج ہوا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کئی صدیاں آپ کے بعد گزر جانے کے بعد کہ جب کوئی مر جاتا تو مرنے کے بعد اس کے جو رشتہ دار ہیں یا وہ خود پرتکلف دعوت جو ہے وہ کرتے، ہمارے یہاں بھی کرتے ہیں۔ پرتکلف دعوت ہوتی ہے، کل کی ہوتی ہے، تیجا، ہاں جی تیجا ہوتا ہے، پھر 7واں پرتکلف دعوت کے ساتھ ہوتا ہے، پھر 10واں پرتکلف دعوت کے ساتھ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 40واں پرتکلف دعوت کے ساتھ ہوتا ہے، یہ کسی کے مرنے پر۔ یہ چیز عرب کے اندر بھی یہ چیز آئی تھی ایک زمانے کے اندر۔ تو اس زمانے میں یہ تھا کہ ولیمے کے لفظ سے وہ سب کو جمع کرتے، دعوت دیتے رشتہ داروں کو، تعلق والوں کو کہ آؤ بھائی، ہمارا جو کیا نام ہے باپ فوت ہو گیا ہے تو اس کے تیسرے دن یہ ولیمہ ہے، تیسرے دن یہ ولیمہ ہے۔ ولیمہ خوشی کی دعوت کو کہتے تھے عربی زبان کے اندر، لیکن دعوت کے اندر بھی اس کا استعمال ہونا شروع ہوا۔ تو انہوں نے جب اس کو بھی ولیمہ کہنا شروع کیا تو دعوت جو ہے وہ بذات خود وہ ایک خوشی کا محل اور خوشی کا مقام ہوتا ہے۔ خوشی کے بغیر تو دعوت جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی عقل اس کو مانتی ہے جی۔ تو اس وجہ سے آپ حضرات کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ائمہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ انما شرعت الولائم للسرور لا علی الشرور۔ یہ ایک محاورہ مشہور ہوا کہ جو دعوتیں ہیں نا، پرتکلف دعوتیں جن کو ولیمہ کہتے ہیں، پرتکلف دعوتیں کہ خوشی کے ساتھ لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے اور کھانا کھلایا جاتا ہے پرتکلف، تو وہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ یہ دعوتیں جو ہیں یہ تو خوشی کے موقع کے اوپر ہوتی ہیں، نہ کہ یہ کسی بدی کے موقع پر۔ ہاں جی، بدی کا معنی برائی کے لیے بھی ہوتا ہے اور بدی کا معنی فوتگی وغیرہ یا تکلیف وغیرہ کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ آپ حضرات کو بھی سمجھنا چاہیے، ہمارے علماء نے بھی انڈیا، پاکستان وغیرہ بر صغیر کے مسلمانوں کے اندر بھی جب یہ چیز دیکھی کہ پرتکلف کھانے جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کے یہاں تو اس حد تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے کہ مائی ہے یا بابا ہے، وہ بیچارہ گھر سے نکال کر ڈیوڑی کے اندر اس کو چارپائی بچھا دی کہ وہیں پر بیٹھ کے کھوں 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 کرتا رہے، ہاں جی، اور اس کی کھانسی سے ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو، ہاں جی، اور وہیں پہ وہ رہے، وہیں پہ وہ رات گزارے، اور وہیں پہ کچھ اس کو کھانے کے لیے دے دیا، ہاں جی، جس کے ساتھ وہ قوت لا یموت جس کو کہتے ہیں، جس کے ساتھ نہ وہ مرنے والوں میں نہ جینے والوں میں۔ یہ دیہاتوں کے اندر اور شہروں کے اندر بھی کئی گھرانوں کے اندر یہ کام ہوتا ہے، ہاں جی، یہ کئی گھرانوں کے اندر یہ کام ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، جو لوگ سمجھتے ہیں، حالات معاشرہ سے واقف ہیں، وہ لوگ میری بات کی تصدیق کریں گے۔ تو وہ تو بیچارے اچھا کھانے اچھا پینے کو ترستے رہتے ہیں ساری زندگی، اور جب وہ مر گئے تو مرنے کے بعد اب یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کی اولاد جو ہے وہ خود غریب ہے تو کوئی بات نہیں، غریبی بھی پھر اس میں آڑے نہیں آئے گی، بلکہ وہ ان کی جو اولاد ہے وہ دوسرے لوگوں سے قرض لے کر تو پرتکلف دعوت جو ہے وہ لوگوں کے کرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے کا سارا جو ہے اب یہ کیا بن گیا ہے؟ نیوندرا۔ اب یہ بن گیا ہوا یہ نیوندرا۔ جو رشتہ دار ہیں، جو تعلق والے ہیں، وہ تانا دیتے ہیں بعد میں، ہاں جی، کہ فلاں آدمی جو ہے اس نے تو ہم نے تو دعوت کھلائی تھی اس کو پرتکلف، ہمارا فلاں فوت ہوا تھا مگر اس کے یہاں فوتگی ہوئی ہے تو اس نے ہمیں پرتکلف دعوت کھلائی ہی نہیں۔ کیا یہ جہالت کی باتیں ہیں؟ اور عقل کا بھی تقاضا یہ ہے کہ یہ اس قسم کے جو معاملات ہیں کہ جو دعوتیں پرتکلف کی جاتی ہیں، یہ پرتکلف دعوتیں جو ہیں یہ صرف خوشی کے موقع پر ہونی چاہیے، غمی کے موقع پر یا فوتگی کے موقع پر یہ پرتکلف دعوتیں ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سلسلہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔